الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، یعنی سارے ورد وظیفے چھوڑ کر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج رضوی زون جس میں لیاقت آباد، شاہ فیصل کالونی اور ان کے بیچ میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں اور ان کے اطراف کے کثیر علاقے اس میں آتے ہیں رضوی زون میں. آج ماشاءاللہ رضوی زون کے ہمارے اسلامی بھائیوں کی آمد ہے اور ان کے لیے خصوصی ترکیب رکھی گئی ہے. ایک تعداد ہے جو تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. میلاد حال میں اس وقت رونق لگی ہوئی ہے الحمدللہ. کاش جس طرح یہ یہاں آئے نا یہ سارے کے سارے مدنی قافلے کے بھی مسافر بن جائیں نا تو شیطان کے دانت کھٹے ہو جائیں، شیطان کو سر چھپانے کو جگہ نہ ملے. زے نصیب صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے روانہ ہو جائیں 3 دن کے، تو کیا بات ہے، ٹھنڈے ہو گئے. چلو ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر ہونا ہی چاہیے انشاءاللہ. تو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جو ابھی نہیں پہنچے ان کو ایڈوانس میں خوش آمدید، آدھا خوش آمدید. لیٹ ہو گئے نا، جو آج اتوار چھٹی کا دن تھا، بعض تو ماشاءاللہ مغرب میں تشریف لے آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ سعادت عطا ہو رہی ہے، کیونکہ بابل پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں مدنی کام جو دعوت اسلامی کے ایک اپنا ایک تنظیمی نظام ہے اور اس کو مختلف ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. اب حال ہی میں ایک سفر میں تھا تو ایک ہمارے ایک اہم شخصیت کہلاتی ہے، وہ انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کا پورا نظام کیا ہے، کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ. میں یہی کہا تھا کہ حاجی شاہد میرے ساتھ تھے. میں نے کہا حضور ذیلی حلقے کتنے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے تقریباً اسلامی بھائیوں کے 1.5 لاکھ کے آس پاس ذیلی حلقے ہیں، اطراف اور شہر وغیرہ سب ملا کر. تو پھر اس کے اوپر 4-5 ذیلی حلقوں کے پوچھا، حلقہ اور حلقے کے اوپر علاقہ، پھر ڈویژن، پھر کابینہ اور کابینہ، زون کے اوپر پھر ریجن، یہ سب ہے. تو یہ اسلامی بھائیوں کی تقسیم ہے اور اس کے تقریباً 18-20 کے فرق سے اسلامی بہنوں کی تقسیم ہے. تو یوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید 3.5-4 لاکھ کے آس پاس اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. یہ 18 سے 20 کے فرق سے یا آپ نے کچھ بولا؟ اب 19-20 کا فرق بھی تھوڑا کم لگتا ہے. 19-20 میں سمجھ آ جائے گی. اس میں 18-20 کا 19 بھی شاید تھوڑا وہ ہو جاتا، یعنی کچھ فرق سے 5% کا شاید فرق ہوگا اسلامی بہنوں کے ذیلی حلقوں وغیرہ میں.
تو یوں یہ الحمدللہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کا جو ایک نظام ہے جو مدنی کام ہو رہا ہے ملک و بیرون ملک، تو اسے مختلف انداز سے تقسیم کیا گیا. تو باب کراچی کا جیسا ہم بیان کریں تو آج ماشاءاللہ ہمارا، پھر ہم نے اس کو ایک نام دیے ہوئے ہیں اپنے، رضوی، عطاری، مکی، تو یوں مدنی پہچان کے لیے. تو آج الحمدللہ ہمارا رضوی زون ہے نا، اور کئی عرصے کے بعد الحمدللہ امیر سنت کا اس طرح ذمہ داران کے ساتھ براہ راست. یہ دوسری بار آپ نے کہا بڑے عرصے کے بعد، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ اب چونکہ یہ سلسلہ ہم جاری کریں گے. مدینہ اب بڑے عرصے کے بعد تو نہ بولو یار، ہر سنیچر کو تو بلا ناغا میں ہوتا ہوں، اب یہ نہ آئیں تو ان کے لیے بڑے عرصے کے بعد ہو سکتا ہے نا، میں تو ہوتا ہی ہوں. اور اس کے علاوہ پھر مسلسل بھی سلسلے 10 تو 12 مدنی مذاکرات، اور پھر یہ کہ ملاقات اور ساری رات خصوصی مدنی مذاکرے. تو ابھی کل بھی میں ساری رات کم و بیش عیسائی بھائیوں کے ساتھ تھا. تو اب یہ بڑے عرصے کے بعد کیسے ہو گیا؟ بڑے عرصے کے بعد یوں ہو گیا کہ ان کے لیے ہوگا. اب یوں مطلب تھوڑا تو ایک زون کو، ان کے ذمہ داران کو آپ کی طرف سے ایک دعوت اور ان کی طرف سے ایک آنا اس نقطۂ نظر سے، ورنہ تو ڈیفینیٹلی مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع اور رات بھر خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، اور آنے والے آتے بھی ہوں گے. لیکن اب چونکہ باب المدینہ بھی کئی ہفتہ وار اجتماعات میں تقسیم ہے، بعد ڈویژن سطحوں پر ہمارے مدنی مذاکروں کے اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہمارا اللہ کے ڈویژن سطح پر رہتا ہے. اب اللہ کرے کہ ہر جگہ شرکت ہوتی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو ہم سلسلے جو نیت ہوتی ہے، اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اسلام اور دین کی خدمت جو دعوت اسلامی کر رہی ہے، اسے مزید بہتر طریقے سے کرنے کے انداز کو بار بار سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ عموماً ہمارے یہاں درس و بیان میں تو ہوتا ہی ہے. لیکن الحمدللہ امیر سنت کے ذریعے جب اس طرح براہ راست مدنی پھول مزید ملیں گے تو انشاءاللہ اس سے مزید ہمیں جذبہ بڑھتا ہے. میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں کردار کا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی کردار کا اس میں کتنا عمل دخل ہے، کہ صرف بولنا کافی ہے، وقت دینا کافی ہے، پہنچنا کافی ہے، ملنا کافی ہے، یا کردار کا بھی اس میں اثر عمل دخل ہوتا ہے، اور پھر کردار کو ہم کس طرح تقسیم کرتے چلے جائیں گے، یہ ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس اپنا کردار پیش کیا، اور اغیار بھی یعنی غیر بھی، کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے کردار سے اس قدر متاثر تھے. تو کردار کی تو اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور بزرگان دین نے جو کام کیا ہمارے، تو ان کے بھی کردار کے واقعات ہیں. ایسے بھی بزرگان دین گزرے جو کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کر لوگ گناہ سے توبہ کر لیتے تھے. اور بعض اوقات دیکھ ہم بولتے ایسا ہے کہ آدمی پسیج جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے ہمارے وہ انداز گفتگو، انداز بیان سے، لیکن جب وہ ہمارا کردار دیکھتے ہیں نا تو پھر وہ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہوگا. اس لیے نیکی کی دعوت کے لیے کردار کا بھی اہم کردار ہے. اپنے کردار کا اہم کردار ہے کہ ہمارا کردار اچھا ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ صرف نیکی کی دعوت ہم دے سکیں، لوگ ہمارے قریب آئیں، اس لیے کردار اچھا نہیں رکھنا. اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کا سلسلہ کرنا ہے، اور حسن اخلاق کا مظاہرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جس سے کہ
किसी नए ईसाई भाई को नेकी की दावत देनी है, उसको करीब लाना है, तो बाज़ ईसाई भाई होते हैं कि जैसे वो उस बिछ जाएंगे, ऐसी नरमी और ऐसी शफकत उस पर करेंगे। फिर जब वो आना जाना शुरू कर देगा तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते होंगे कि जैसे जानते ही नहीं है। इस तरह बाज़ लोग ये कि वो झटका खाकर, यार इसका जब मतलब था तो यूं ही रब में थोड़ा करीब आया तो ये तो अपने दोस्तों में मसरूफ़ हो गया, अब मेरे को लिफ्ट नहीं कराता। तो ये तो जो ताजिर लोग होते हैं ना, इनका तरीक़ा है कि आजकल जो ताजिरों को देखा कि ग्राहक को अगर तरकीब में लाना है कि वो सौदा कर ले तो उसको बड़ी मोहब्बत देंगे और उसको मान देंगे, उसको चाय पिलाएंगे, उसके लिए बोतल मंगाएंगे ताकि वो मुरव्वत में ग्राहक जो है वो तरकीब में आ जाए। पहले ग्राहक बोलते थे, हम तो मैं ग्राहक बोल रहा हूँ, इससे आजकल इसको ये लोग कस्टमर बोलते हैं, व्यापारी। तुम्हारा लिए कस्टमर को तरकीब में लेने के लिए वो सब करते हैं। और अगर कस्टमर नहीं तरकीब में आता, बहुत कम दाम लगाता है, तो फिर बाद औक़ात वो गुस्सा भी दिखाते हैं। फिर वो चला जाए तो उसको बुरा भला भी बोलना है, उसकी ग़ीबतें भी करनी है वगैरह। तो हमारा ये अंदाज़ तो नहीं होना चाहिए ना। हमारा तो अल्लाह के लिए हुस्न अखलाक हो और मिलना मिलाना, तरकीब में लाना, इनफरादी कोशिश करना, ये सब अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हो। और हमारा अखलाक जो है ये जाली ना हो। हमारा बाज़ वक़्त जाली होता है, बतकल्लुफ़ हम अपना वो अखलाक बनाते हैं और फिर मतलब जो कि होता ही मतलब तकल्लुफ़ का होता है, ओरिजिनल तो होता नहीं है, तो फिर आगे पीछे हो जाता है। ये ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, कमी बेशी होती है, वो आदमी के मूड पर होता है। लेकिन हमारा बाज़ वक़्त अखलाक जो है ना, ये न बिल्कुल जाली होता है, मिलनसारी जो बिल्कुल जाली, और इसकी मतलब यानी कि वो रज़ा इलाही की तरफ तवज्जो भी नहीं होती, नीयत भी नहीं होती, ऐसा ना हो। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे काम में, दीन दुनिया दोनों के कामों में बरकत हासिल होगी। कि बाअखलाक आदमी को सब लोग पसंद करते हैं, दुश्मन भी उसको वैसे यूँ अंदरूनी तौर पर वो भी बोलेगा यार है मिलनसार। कैसे पता चले कि मैं बद अखलाक, यानी कोई शख्स खुद को कभी बद अखलाक कैसे समझेगा? तो क्या बद अखलाकी की कोई शक्ल है, बद अखलाकी की सूरत है? बद अखलाकी अगर बद अखलाकी की सूरत होती तो ये बहुत बद शक्ल सूरत बनती है। हाँ, तो अब बद अखलाकी करने वाले का जैसे ही जैसे कि मुंह टेढ़ा नहीं हो जाता है, या बद अखलाकी करने वाले का सिंग नहीं निकल आता, तो हमें पता कैसे चले कि ये बद अखलाकी है और मैं बद अखलाक हूँ? कोई ऐसी अलामतें हैं मेरे किरदार में, मैं अगर देखूँ क्या अच्छा ये काम जो मैंने किया या इस तरह जो मैंने इसके साथ रवैया अख्तियार किया, इससे बद अखलाकी कहते हैं? तो उर्फ में तो हुस्न अखलाक उसको बोलते हैं कि अच्छी तरह हंस बोल कर मुलाकात करना। मिलनसार तो उसको लोग बोलते हैं बाअखलाक है। तो ये भी हुस्न अखलाक का है, लेकिन ये हुस्न अखलाक का एक जुज़ है। यानी पूरे का पूरा हुस्न मुआशरत जो है ना, यानी कि रहन सहन, लोगों के साथ वो उठना बैठना, ये सब के सब हुस्न मुआशरत में आ जाता है। यानी अच्छा रहन सहन, अच्छा तहज़ीब व तमद्दुन, ये सब मतलब अब यहाँ जैसे हम मिले अच्छी तरह किसी नए ईसाई भाई से, क्या इसी तरह अपने सगे भाई से मिलते हैं? क्या इसी तरह अपने माँ बाप से हमारा अंदाज़ होता है? माँ बाप के अंदाज़ कैसा होता है हमारा? भाई बहनों के साथ कैसा अंदाज़ होता है? तो तड़ाक वाला। अवाम के लिए हमारे अखलाक हैं घर में तो बद अखलाकी। तो सिर्फ मिलना मिलाना ही उसने अखलाक नहीं है। अब जैसा कि आप घर से निकले कचरे का शापर लेकर और चलते चलते किसी की दुकान के सामने रख के निकल गए, ये भी बद अखलाकी है। ना आप बोले हैं, ना किसी को झाड़ा है, ना किसी को गाली निकाली है, खाली इधर रख दिया कचरे का शापर। तो ये भी उसने मुआशरत के खिलाफ है नहीं कि इससे लोगों को तकलीफ पहुँचेगी। आपकी दुकान के आगे कोई रखेगा तो आपको भी तकलीफ पहुँचेगी, तो इस तरह किसी और को भी तकलीफ पहुँचेगी। और मोमिन वो है कि जो बात अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे।
لیکن ہم کیا کرتے ہیں, تو دکان کی مثال دی میں نے, گھر کے دروازوں کے آگے ڈال دیتے ہیں چیزیں, کچرے لوگ ڈال دیتے ہیں. اپنے گھر میں یعنی بلی گھس جاتی ہے, تنگ کرتی ہے بلی, اٹھا کر وہ دوسری گلی میں چھوڑ کے آ گئے, اب بھلے کسی کے گھر میں چڑھ جائے اور تکلیف دیتی رہے. اس نے اخلاق کی بہترین مثال ایک اس میں ہے اپنے مکاشفۃ القلوب میں, کہ ایک شخص کے چوہے بہت ہو گئے تھے, تو کسی نے کہا بلی پال لو, میاؤں میاؤں کرتی رہے گی, چوہے بھاگ جائیں گے. اچھا میں بلی پالوں کہ میرے گھر سے چوہے بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھروں میں گھس جائیں؟ نہ بابا نہیں, میں یہ کام نہیں کرتا. تو بلی نہیں پالی, میرے پاس ہی ٹھیک ہے, چوہے مجھے بھلے تنگ کرتے رہے, میرے پڑوسی کو تنگ نہ کریں. یہ اس نے اخلاق کی کتنی پیاری مثال ہے. یعنی آپ کی باتوں سے جو میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک دعوت اسلامی کا کام کرنے, مدنی کام کرنے کا ایک وقت ہے, تو ایک وقت ہوا کہ بھائی یہ پونا گھنٹہ ہے جو ہمیں مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے, تو یہ 12-15 منٹ ہے یہ جو چوک درس ہے, یہ آدھا پونا گھنٹہ ہے جو مدنی دورہ ہے. تو محض اس دورانیے میں ہی مسکراہٹ یا اس نے اخلاق کا مظاہرہ رکھنے کے بجائے ایک مکمل زندگی کو ہی اس نے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کی طرف اب توجہ دلا رہے ہیں. عادت بنا لی جائے بس اس کا کہ بندہ مسکراتا رہے, اچھی طرح ملتا رہے, عادت بن جائے. وہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. مسکرانا یا اچھی طرح بات کرنا, کوئی بلائے تو اس کو جیسے بلا رہا ہے, کوئی ماں بلا رہی ہے, آواز دے رہی ہے, بیٹا ذرا سنیو, ارے بھائی سنو. اب ہمارے کانوں تک جوں نہیں رنگ تھی. بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے کہ ماں کو جواب نہیں دے رہا. یہ اپنے سمندری گنبد میں آپ نے اگر پڑھا ہو کہ ایک شخص کو ماں نے بلایا, جواب نہیں دے رہا تھا, وہ گنگا ہو گیا, زبان اس کی بند ہو گئی. تو یہ بھی بد اخلاقی ہے. بھائی بلا رہا اس کو نہیں جواب دے رہے, باپ بلاتا ہے اس کو جواب نہیں دے رہے. باپ بلائے چاہے دوست بلائے, بیچارہ دوست ہے آپ کا, برابر آپ کو گھنٹی بجا رہا ہے, فون کر رہا ہے, آپ ہیں کہ فون اٹینڈ نہیں کرے گا. ابھی یار چھوڑو اس کو, یار اس کی تو عادت پڑی یار, جب دیکھو ابھی چک نہیں کرے گا, 1 گھنٹے تک جان نہیں چھوڑے گا. یہ کیا غیبتیں ہو رہی ہیں, اس پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, وہ کیا رہے. جتنی ساری بد اخلاقیوں کا یہ وہ ہے, ڈسٹ بین ہے, کچرا کنڈی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر ہم دن بھر کے اپنے معاملات پر غور و فکر کریں تو شاید بہت ساری بد اخلاقیاں, مگر اتنا شعور نہیں ہے نا. ہم نے اب تک بد اخلاقی تو سمجھا ایسے ہی ہوتا کہ منہ چڑھا کے ملنا, خوش اخلاقی یہ کہ اچھی طرح مسکرا کے ملنا, یہی ہم نے سمجھا خود. تو صرف یہی خوش اخلاقی نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, گناہوں سے بچنا, لوگوں کو تکلیف سے بچانا. اب گاڑی کھڑی کر دی راستے میں اور ٹریفک جام ہو رہی ہے, وہ بھونپو بجا رہے ہیں گاڑی والے, آپ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں, بڑے ملنسار, ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. آپ جیسا بد اخلاق تو ڈھونڈے نہیں ملے گا. یار امت کو تکلیف دے رہے ہو بیچاروں کی, ٹریفک جام ہو پڑی ہے, پیچھے کوئی ایمبولینس بھی آ کر کھڑی ہو گئی ہے جس کے مریض کو ایمرجنسی میں لے جانا ہے, اور آپ ہیں کہ وہ ہنس ہنس کر کسی سے بات کر رہے ہیں. مجھے یہ موضوع سنتے ہوئے وہ ابھی حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی تھی, تو کسی نے کہا کہ یہ آپ لوگ صرف نماز پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں, عبادت پر صرف اتنا زور کیوں دیتے ہیں. لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں, لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے, جس کو بندوں کے ساتھ معاملات ہوتے, تو اس پر آپ لوگ اتنا زور کیوں نہیں دیتے. اب میں کیا بتاؤں کہ اب کون مستقل ہمیں سنتا اور ہمیں دیکھتا ہے. اگر ہمیں سنتے ہوتے, ہمیں دیکھتے ہوتے, دعوت اسلامی کا یہ پیغام سن رہے ہوتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اتنا پرابلم ہو. ہم نے ان کو کتاب دی تھی, تکلیف نہ دیجیے, مقتۃ المدینہ کی. ہاں یہ بات ہوئی نا. اچھا یہ بھی ایک عجیب تصور ہے مفتی صاحب کہ اچھا اس کے پیچھے بھی نا تھوڑی سی عجیب سی وہ مطلب وہ بو آتی ہے بعض اوقات, کہ مطلب اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, عبادت نہیں کرتا, اس طرح کی نیکی نہیں کرتا, تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ یار یہ اتنی چیزیں ضروری نہیں ہیں.
لوگوں کے کام، لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کی یہ ادا کرو، وہ ادا کرو. تو مطلب اس کی اہمیت تو ہے، مگر اپنی باتوں میں کسی اور چیز کی اہمیت کو جیسے کہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر میں نے عرض کیا کہ یہ ہے. تو ابھی جب سے ہم نے شروع کیا، یہ ابھی جیسے میں نے سوال کیا، تو یہ مطلب ابھی تو ہم ہیں ہی اخلاقیات کے اوپر، لوگوں کو کس طرح ہم نے اپنی نرم مزاجی کے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس کا واقعی لوگوں کو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے ہیں. یہ ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ رویہ، اس کو کہتے ہیں رویہ، آپ کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے. تو رویے درست نہیں ہو پاتے. یہ ہے گھر میں جیسا آپ نے مثال دی، پڑوسی کی آپ نے مثال دی. اچھا سیٹ کا ملازم کے ساتھ رویہ نہیں ہے، یعنی یہی سیٹ جیسے آپ نے گاہک کی مثال دی کسٹمر کی، یہی سیٹ جب کسٹمر سے بات کر رہا ہے تو مسکرا کے بات کر رہا ہے. اچھا کسٹمر کے سامنے جب یہ ملازم سے بات کرتا ہے نا، بیٹا ذرا بیٹا وہ والا تھان، میں نے کہا بیٹا وہ والا تھان کیا تھا. ارے بیٹا کہاں کہتے ہیں یار، اگر بیٹا کہہ کر یوں کہے تو شاید کچھ اخلاق کا اس میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں. بابا بیٹا وہ والا تھان تھا، اور اسے تھان کھول کے دیا، گاہک تو چلا گیا. ابے تجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں بیٹا بیٹا کر رہا تھا. تو وہ گاہک کے سامنے بیٹا کر رہا ہے، لیکن جیسے گاہک چلا جائے گا نا، پھر جو تھان ڈھکوانے کا انداز ہوگا نا، یہ بیٹے والا نہیں ہوگا، اپنے بیٹوں کو بھول جائے ایسا والا ہوگا. تو یہ جو ہمارے اخلاق پر جو لوڈ شیڈنگ آئی ہوئی ہے، کبھی اخلاق جاتا ہے کبھی اخلاق آتا ہے، تو یہ اخلاق ہمارا مستقل رہے اور ہمارا پاور آتا رہے، اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. ویسے اخلاق بعض اوقات صحیح ہوتا بھی ہے نا، پھر جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے نا. میں ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں پہلے غالباً. ایک شخصیت سے میں ملنے سفر کر کے گیا تھا، پرانی بات ہے، بہت بڑا سفر کر کے گیا تھا، کوئی 1200-1500 کلومیٹر کا سفر تو ہوگا ہی کر کے گیا تھا. اس کے اخلاق بہت اچھے شخصیت کے، کیونکہ یہاں باب المدینہ میں ان سے ملاقات یا ملاقاتیں میری ہوئی تھی، بڑا ان سے متاثر تھا. میں گیا تھا تو ان کے پاس بیٹھا تھا، کچھ لوگ اور بھی تھے. اتنے میں کوئی شخص آیا، اب وہ خدا جانے کیا اس نے بولا، میں تو بھول گیا ہوں. اب اس شخصیت کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بالکل ہائی ہو گیا، وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا. اور اس کو جو اس نے سب کے سامنے اس شخصیت نے جھاڑا ہے نا، میں صحیح بولتا ہوں کہ بس میں تو ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ شخصیت ہے نا غصے میں کانپ رہی تھی، اتنا اس کو جھاڑ رہے تھے سب کے سامنے. تھا وہ شیوڈ، ساتھ میں اس کو یہ بھی کہہ رہے تھے وہ داڑھی رکھ. مطلب وہ کیا داڑھی رکھے گا یار، اپنے بچوں کو بھی شاید منع کر دے گا کہ داڑھی مت رکھنا، اس طرح تھوڑی کوئی داڑھی رکھے گا. خیر میں ساتھ بس میرا دل ٹوٹا اس شخصیت سے کہ سمجھو کہ پھر کبھی اس کا نام نہیں لیا، یوں کہہ سکتے ہیں جیسے مبالغہ. تو میں بالکل ہی بدظن ہو گیا، میرے بالکل سمجھ سے وہ دماغ سے اتر گئی وہ شخصیت. مذہبی شخصیت تھی. تو ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. مطلب تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ ہے نا اس طرح کی واقعہ کہ کسی کی تعریف کی تو فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کاروبار وغیرہ کیا ہے؟ نہیں، سفر بھی نہیں کیا، کاروبار. بولا تو تم اس کو نہیں پہچانتے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے بعد ایک سوال کیا. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس نے تعریف کی کہ یہ اخلاق اچھے ہیں، تعریف کی. تو آپ نے پھر اسے یہ 2-3 سوال کے جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تم نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو اسے نہیں پہچانتا. جی پاپا مجھے یعنی کہ جب معاملات کی گواہی دینی ہے نا، یہاں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ایک جگہ نقل کیا ہے، یعنی اگر تمہیں معاملات کی گواہی دینی ہے تو جیسے وہ ہے نا سفر میں انسان کی پہچان ہوتی ہے، پڑوسی ہو تو انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ ہو تو انسان کی پہچان ہوتی ہے. تو جیسے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح عبادت میں تو بڑے نظر آ رہے ہوتے، جیسے آپ نے داڑھی کی مثال دی،
لیکن جب وہ بات کرتے ہیں اور لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں نا تو وہ ان کے گفتگو کا انداز اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کی ان عبادتوں کے انداز سے غافل ہو جائے. اب اس کو اس انداز پہ بیان کیا گیا. لیکن اگر کوئی نماز اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا لگتا ہے کہ اس کی نماز سے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں؟ اللہ اللہ. ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکائے کسی کو بولے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یار. وضاحت تو کرنی پڑے گی. یعنی کہ یہ جو بھی اس فرد کا قصور ہے. نماز تو میرے آقا نے پڑھی ہے، وہ خود فرما رہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. تو اب یہ کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق درست نہیں ہوتے، تو اس نمازی ہی کی وہ مطلب مذمت ہو رہی ہے، یعنی بطور نمازی اس کی مذمت نہیں ہو رہی، یعنی اس نمازی کی کہ اس میں بد اخلاقی موجود ہے. اور اللہ کرے گا تو نماز پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا کہ اس کی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی. نماز جو برائیوں سے اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچاتی ہے. تو بعض نمازی ہوتے ہیں. ایک بار مجھے ایک یادگار واقعہ میرا کہ ایک پابند تھا نماز کا ایک شخص، میں نے اس کو اپنا حق معاف کیا. وہ اگلی صف میں تھا اور میں پیچھے صف میں تھا، میرے سے وہ بڑے تھے. اب تو امید نہیں کہ وہ زندہ ہوں، اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے. اب جماعت میں میرا سر بے خیالی میں ان کو لگ گیا، ٹچ ہو گیا یا لگ گیا. اب جو نماز کے بعد انہوں نے مجھے جن الفاظ میں، بس بڑا دل دکھا میرا، ابھی تک یعنی یادگار ہے میرے لیے. اور بے خیالی میں اگر سر لگ گیا تو پیچھے اگلا، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اگلے کا بدن اتنا بڑا ہو کہ وہ اٹھا اس انداز میں ہوں، پیچھے ادھر کوئی سر ٹکرا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. قصداً جان بوجھ کر تو کوئی سر پیچھے ٹکر تو مارے گا نہیں نا نماز پڑھتے پڑھتے. تو یار اس نے بیچارے نے مجھے ایسا بولا کہ بس بولا. اب اس یہ کمی کہاں ہے؟ وہ توچھڑا پن کے ساتھ نہیں، اپنی میمنی میں جو توچھڑا پن بولتے ہیں، رف انداز میں. بابا تو یہ کردار میں ہماری کمی ہے کدھر؟ یہ جو ہمارے اندر عادتیں ہیں، بس میں جا رہے ہیں کسی نے پاؤں رکھ دیا تو ہم چلا اٹھتے ہیں، دھکا مار دیتے ہیں، چلتے چلتے کسی نے دھکا مارا یا لگ گیا، اندھا ہے، اس طرح کی جو زبان کی بھی بے احتیاطیں چلتی ہیں. تو یہ تو ایک معاشرے کا پرابلم ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، بالکل ایک جیسے کہ آدمی گھر سے نکلا ہی جھگڑا کرنے کے لیے ہو. آپ یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ ہے کدھر؟ ایسا ہم لوگ ہیں کیوں جس کو عام طور پہ عموماً کہتے ہیں کہ قوت برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اتنا بڑا پرابلم کیسے بڑھ گیا؟ پہلے کے بزرگوں میں تو اتنے مسائل نہیں تھے نا. پہلے کے بزرگ بھولے بھالے سیدھے سادے اور مخلص ہوتے تھے. اب تو الہی تیرے سادہ لوح بندے ادھر جائیں کہ درویشی میں بھی ہے عیاری و مکاری. اس طرح کا ایک شعر ہے کسی کا کہ اب تو کئی ایسے درویش نظر آتے ہیں بظاہر لیکن قریب جاؤ تو باغتیں بنتی ہیں. اس لیے آپ رضوی زون والے تو صرف یہ نہیں کہ بس سوچ سمجھ کر ہی کسی کی صحبت میں جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے بہتر صحبت ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کہاں ہے؟ کیا کمی ہے؟ دعوت اسلامی میں سب کچھ ہے، علماء بھی ہیں الحمدللہ، عاشقان رسول ایک سے ایک مطلب ماشاءاللہ نیک بندے موجود ہیں. تو مفتیان کرام بھی ہیں، سب کچھ ہے اپنے پاس. دارالافتاء اہل سنت کی بھی پتہ نہیں کتنی شاخیں ہیں، بہت کچھ ہے. تو بس وہ اسی دائرے میں رہیں گے نا. یا جس عاشق رسول عالم کو آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے اور صحابہ و اہل بیت کو مانتا ہے اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے کمزور بات نہیں کرتا، تو پھر بے شک اس کی صحبت بھی سعادت کی بات ہے. لیکن یہ کہ اتنی پہچان سب میں نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کرتا کہ دعوت اسلامی بھلی ہم بھلے الحمدللہ بہت کچھ ہے دعوت اسلامی میں. ورنہ اس طرح کا کیٹیگری کا اگر کوئی عالم ملتا ہے تو بے شک اس کی بھی صحبت ہمارے لیے شرف ہے، سعادت ہے، اس کی بات ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے.
اخلاق کی درستی پر الحمدللہ اس وقت ہم نے امیل سنت کا بڑا پیارا بیان سنا ہے. تو اخلاق کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال یہ کروں گا کہ اسی طرح علم کی کیا اہمیت ہے اور کتنا ایک علم عام مسلمان کو ہونا چاہیے، اور جب وہ مبلغ ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، تو اس کا علم کتنا ہونا چاہیے؟ اول تو غیر عالم کو یہ جو اسلامی بیان ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے، تو وہ تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، حرام ہے. جو غیر عالم ہے اس کو، البتہ عالم نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ کے سنانے کی اجازت ہے. اس یعنی پڑھ کر بھی اس صورت میں کہ وہ صحیح پڑھ سکتا ہو. اب وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، الفاظ بدل دیتا ہے، تب تو اس کو یہ پڑھ کر بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ کہ منہ زبانی بیان کرتا تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ یا تو عالم کا جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اس کو حفظ ہے اور لفظ تو لفظ وہ بول سکتا ہے، تب تو اجازت کی گنجائش ہے. لیکن اب مسئلہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے، اتنا یاد رہتا نہیں ہے. جو زبانی بیان کرتے نا تو وہ بس وہ اب کچھ نہ کچھ جملے سے زبانی بول ہی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ ہمارے یہاں بات بات پر ہاتھ اٹھوانے کا بھی رواج ہے، اور میں گھنٹوں بولتا ہوں مدنی مذاکرے میں، الحمدللہ میں کتنی بار ہاتھ اٹھواتا ہوں. اگر آپ کو تجربہ ہو تو میں کہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں. کبھی کبھار ہاتھ اٹھوا دیا تو اٹھوا دیا. پہلے ہاتھ اٹھوانے کا تو بہت کچھ یعنی کہ وہ ایک ہیزا ٹائپ کا تھا، ہاتھ ہر بات پہ ہاتھ اٹھاتے تھے. سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھاتے تھے. بھائی کون کون سی سنتوں پر عمل کریں گے؟ تو اس طرح ایک بار ایک نے بیان میں اعلان کیا کہ ہاتھ اٹھاؤ، نیت کرو، گناہوں سے بچیں گے. اچھی بات ہے گناہوں سے بچنا. اب اس طرح ہاتھ اٹھوانے سے اب اتفاق ہے کہ ہاتھ تو میں نے بھی نہیں اٹھایا، اب اس کا کیا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ گناہوں سے نہیں بچے گا. کچھ نے نہیں بھی اٹھایا ہوگا. بعض اوقات توجہ پھر کسی نے مجھے چٹھی لکھی. سچی بات ہے کہ گہرائی تک تو میری بھی توجہ گئی نہیں تھی. پھر وہ میں نے جب چٹھی پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے مبلغ نے رونگ نمبر مار دیا ہے کہ گناہوں سے بچیں گے. اس پر نیت کروانا تو جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا وہ گناہوں سے نہیں بچیں گے؟ تو اس پر مطلب میں نے مدنی پھول عرض کیے. اس طرح 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 کی باتوں میں ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں، نیت کرو نیت کرو. اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا نیت ہے نیت وہ انشاءاللہ 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 یوں کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ کے معنی بھی نہیں پتہ ہوتے. یوں مطلب نیت تو دل کے ابھار کو بولتے ہیں. اب دل میں ہے ہی نہیں کچھ اور اب نیت کے لیے ہاتھ اٹھواتے رہیں. تو یہ بھی نہ ہو کہ بعض اوقات ہاتھ اٹھوانے سے بھی ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس کو پسند نہیں کرتے. اس طرح کے بعض اوقات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسوں سے واسطہ پڑا بھی ہے کہ یار تم لوگ بات بات پہ ہاتھ اٹھواتے رہتے ہو، ہمارا یہ نیت ہوتی ہے، ہمارا یہ نہیں آنا ہوتا تم مروت اور فلاں اور جھوٹا وعدہ اور وغیرہ. ایک بار تو خیر صحیح کا تجربہ ہوا تھا مجھے. وہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے. جب وہ مسجدوں میں بیان کرتا تھا تو کسی شہر میں نواب شاہ کا واقعہ ہے. نواب شاہ میں پہلے کیا ہوتا تھا، دعوت اسلامی نئی نہیں تھی تو میں جیسے ہم قافلہ لے کر جاتے تھے، اس کو قافلہ بھی نہیں بولتے تھے، خدا جانے کیا وفد بولتے تھے شاید اس وقت. تو ہم لوگ بہت سارے مل کے جاتے تھے، بس وہ ایک ہی قافلہ بولو جو بھی ہم ایک جاتے تھے ترکیب بنا کر کچھ روز کے لیے، کبھی مہینہ، کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، یا کبھی کسی شہر میں باب الاسلام کے گئے تو واپس آ گئے. اس طرح بھی ہوتا تھا. یہ بلوچستان کے قریب میں کہیں گئے تو پھر واپس آ گئے. تو ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں نواب شاہ میں. تو میں نے کہیں پہلے کیا میں بیان کرتا تھا تو مجھے ظہر کے بعد بھی بیان کرنا ہے، تو عصر کے بعد، تو مغرب کے بعد، تو عشاء کے بعد، کبھی
عصر کے بعد تو مغرب کے بعد تو عشاء کے بعد. یہاں باول مدینہ میں بھی کیا میں نے اس طرح کہ مغرب اس مسجد میں پڑھی, عصر اس مسجد میں پڑھی, تو بیان کیا, تو مغرب کے لیے بھاگا, تو پھر عشاء کے لیے پہنچا. کسی کو وہ دور یاد ہے میرا؟ آپ میں کوئی پرانے, آپ لوگوں کے تو بہت آیا ہوں یار ماشاءاللہ. دو حاجی محمد علی کہ نہیں, حاجی محمد علی, ہاں یہ تو بہت پرانے ہیں ماشاءاللہ. یہ کون ہے؟ اچھا حاجی ابراہیم باپو ماشاءاللہ. یہ اور کوئی یار ان کے علاقوں میں تو میں کہوں 100 مرتبہ گیا ہوں تو گیا ہوں گا. آپ تو چھوٹے تھے ماشاءاللہ. تو میں ایک دن میں ماشاءاللہ ہیں فضیل باپو, ہاں یہ بھی بہت چھوٹے تھے جب سے. کون ہے؟ ہاشم ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اب پرانے ازدیاد حب کہ مجلس کو کام دے کر چلے گئے کہ ہمیں ڈھونڈو. اب آپ کا کام ہے ڈھونڈو. میں صحیح بولتا ہوں یہاں تک کہ ایک بار چل مدینہ کا قافلہ بھی آپ کی طرف سے نکلا ہے میرا. محفل مدینہ ہوئی ہیں 12 ربیع الاول شریف جشن ولادت کی رات آپ لوگوں کے ہمیں نے منائی ہے, بڑی رات. کسی کو پتہ ہے؟ اور کسی وہ شاپنگ مال اب تو بولنے لگے, کوئی مارکیٹ تھی اس وقت مارکیٹ بولتے تھے, کسی مارکیٹ کی بڑی چھت پر ہم نے جشن ولادت باپو آئے تھے نا, وہ محفل اجتماعی میلاد اس وقت تو نہیں بولتے تھے, نعت خوانی, تو بڑی رات کی 12ویں رات کی نعت خوانی وہاں کی ہم نے. ایک بار کی تو مجھے یاد ہے کیونکہ وہ ہے ماشاءاللہ شاہ فیصل کالونی جو ہے نا, یہ عاشقان رسول کا گڑھ. وہاں کئی مسجدوں میں میرے بیانات ہوئے, اور بڑی میری بیچ میں بھی مجھے سائم بھائی لے جاتے تھے کافی ہے کہ میرا آپ کے شاہ فیصل کالونی یہ رضوی زون کا حصہ ہے, پورا رضوی زون نہیں ہے اس میں, لیکن اس کے ایک اسلامی بھائی تعداد ہے جو یہاں موجود ہے. آج جنت حال میں بھی انہوں نے کھانا بھی ہم نے ساتھ کھایا تھا. تو یہ اسی علاقے کے آ گئے تھے شاہ فیصل کالونی کے, کوئی 150 عیسائی بھائی تھے میرا خیال ہے نا, 100 تو ہوں گے شاید. تو یہ کہ بہرحال تو ان دنوں 2 بیان 3 بیان 4 بیان, فجر کے بعد بھی بیانات کیے میں نے الحمدللہ. تو یہ بیان ہو, تو اس میں نواب شاہ میں نے کوئی بیان کیا ہوگا, تو پھر وہ کسی بیان میں مغرب والے میں یا پتہ نہیں عصر والے میں نے کہا ہوگا کہ اب وہ فلاں مسجد میں, وہ حاجی ملنگ والی مسجد وہ ہوتی تھی اسٹیشن کے بعد نواب شاہ میں, اب بھی ہوگی مسجد, تو وہاں بڑی مسجد تھی, تو وہاں میرا بیان بڑا بیان, وہاں ہفتہ وار اجتماع بھی پہلے وہیں ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ وہاں اپنا بن گیا. تو وہاں میں نے کہا ہوگا اس کسی مسجد میں کہ اب ملنگ والی مسجد میں رات کو آ جانا, تو وہاں بھی بیان ہوگا, دعا ہوگی رکت انگیز وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, ایک صاحب جلال میں آ گئے, تو مسجد میں وعدہ لیتے ہو؟ میں وعدہ نہیں کروں گا مسجد میں. اچھا تو اب یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے نا. پھر میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مجھے کسی نے آ کر بتایا, ایک وہاں کی شخصیت, تو وہ آئے کچھ صاحب بھائی بھی ساتھ, ان کے کچھ افراد بھی ساتھ تھے. ان دنوں میری شہید مسجد میں امامت تھی, اتنی پرانی بات کر رہا ہوں میں, ابھی نور مسجد بھی نہیں پہنچا تھا میں شاید, یا نور مسجد سے واپسی پر یہ واقعہ ہوا ہے, بھول گیا میں, ہے پرانا واقعہ. تو انہوں نے بولا کہ تم ہمارے یہاں آئے تھے نواب شاہ میں, اور تم نے یہ بولا, تو ایک آدمی غصے میں آ گیا. تو میں نے بولا کہ اب ملا کی خیر نہیں ہے, وہ سندھی تھا, اب ملا کی خیر نہیں ہے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے, ملا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. بولا تم نے تو کمال کر دیا, تم کو غصہ ہی نہیں آیا, تم نے اس کو پکڑ کے گلے لگایا, اور ہم لوگوں کو بولا نا عوام کو کہ آپ لوگ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. دیکھو یہ صحیح آدمی ہے کہ اگر نہیں آنا ہے تو وعدہ بھی نہیں کرنا ہے. انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور اب انشاءاللہ یہ تو ضرور آئیں گے. یوں کر کے بولا آپ نے ایسی ترکیب بنائی کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا آدمی. اور بعد میں بھی آیا تھا اس اجتماع میں جہاں تم نے دعوت دی تھی, اور وہ آدمی بھی آیا تھا جو آپ سے الجھا تھا, اور بولا جب آپ نے دعا کی سب سے زیادہ وہی رو رہا تھا. بس اس بات نے مجھے متاثر کیا, اور میں آپ سے مجھے مرید ہونا ہے.
وہ بیعت کی اس نے، اور پھر ان کے گھر بھی جا کر میں ٹھہرا ہوں کسی اجتماع میں، اچھی ترکیب بن گئی. اور ان کی بڑی گاڑی جو تھی نا، اس میں ہمارے قافلوں کی آمد و رفت وہ کراتے تھے بالکل فی سبیل اللہ. جہاں بھی قافلہ جانا ہے باب الاسلام وغیرہ قریب قریب میں، تو یہ ان کی گاڑی یہ دیتے تھے کہ اس میں جاؤ تم لوگ اپنے صاحب بھائیوں کو. پھر ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ الیاس پڑھائے گا. تو ان دنوں تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا سیکورٹی کا، تو الحمدللہ میں گیا اور ان کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا تھا. اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، آخری تک یہ ہمارے ساتھ رہے، یوں کہہ سکتے ہیں آخری سانس تک. اس سے یہ سیٹ ہوئے وہ واقعہ دیکھ کر. تو یہ کہ یہ میں اس میں یہ مدنی پھول آپ کو دوں کہ بس موقع پر بندے کی پہچان ہوتی ہے. ہم لوگ ابھی تو بڑا ہنس ہنس کر ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات کرتے نا، تو اس وقت ہم لوگ جو ہے پھسل جاتے ہیں. پھر اندر کا بولتا ہے، اندر وہی غصہ اور جو بھی کچھ بھرا ہوا ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہمارا بس ظاہر باطن ایک ہو جائے. کہ کوئی غصہ دلائے تب بھی کاش ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس میں ایک تھوڑا سا یہ عرض یہ کرنی تھی آپ کو کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ گھر کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹریفک ہے، کافی الجھن ہوتی ہے زندگی کے بہت سارے معاملات میں. تو یوں دل تو یہی ہوتا ہے کہ جناب اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اب سامنے والے کو کیا پتہ کہ میں کتنا پریشان ہوں. سر میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں ماں باپ کا پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، لڑ جھگڑ کر آئیں. اب ہر وقت کیسے آدمی با اخلاق رہے اور یہ رہے وہ رہے؟ غصہ آ جاتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے یار آپ کو غصہ آ گیا تھا، بھائی آپ کو کیا پتہ یار، مطلب کہ کوئی انسان کی مجبوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، تو غصہ آ بھی جاتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب ہمیشہ تو نہیں نا غصہ کرتا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، برداشت کر لیا کرو. کام بھی تو اتنا کرتا ہوں، نظر نہیں آتا وہ اتنا، ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، سفر کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں یہ پھر کیا ہے؟ تو پھر ان تمام تر جو باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی جواب ہے یا مطلب کہ اس کا کہنا درست ہے؟ پریشانی میں ہی تو آزمائش ہوتی ہے. اب جب یہ دیکھے کوئی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، ہم کو تحفوں سے نواز رہا ہے، بریانیاں کھلا رہا ہے، تو اس پر تو ہم واری واری ہی جائیں گے. اور غصہ دلانے والی کوئی بات آئی تو اب اس وقت گھر کی پریشانی یاد آ گئی. تو گھر کی پریشانی کس کو نہیں ہوتی ہے؟ تو ہر وقت ہر حال میں بندے کو ایک اعتدال سے کام لینا ہے. اور اس وقت زیادہ کسوٹی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. اب یہ لپیٹنا کہ میری پریشانی میری، اس میں بھی بعض اوقات وہ جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، جھوٹے مبالغے ہو جاتے ہیں. جب بریانی کھائی تب پریشانی نہیں تھی، سوکھی روٹی آئی تو پریشانی آ گئی، یا کھانا نہیں ملا تو پریشانی آ گئی، تحفہ نہیں ملا تو پریشانی آ گئی. مالدار ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، کیسا وہ خاشعانہ انداز ہوتا ہے ملنے کا، اور غیر مالدار سے کیا انداز ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا انداز ہوتا ہے، اور عام لیبر ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، اس کے ساتھ انداز گفتگو ہمارا کیسا ہوتا ہے. کاش سب کے ساتھ انداز جو بھی ہو اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو. ایسا ہو جائے غصہ بھی آئے تو نفس کے لیے نہ آئے، اللہ کے لیے آئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو بھی علاقائی مشاورت کا نگران یا ڈویژن مشاورت کا نگران جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے کہ صاحب بھائی اس پر غصہ کرے، میں اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہوں. تو یہاں یہ غصہ مراد نہیں ہے. کیا کرے، نہیں ہو رہا نا مدنی کام، نہیں کر رہا، ٹائم نہیں دے رہا، بہت ساری چیزیں ہو رہی، تب تو تب اپنی بھی ذات کے لیے غصہ تو نہیں کرنا ہے نا، وہ آپ کا تنخواہ دار تھوڑی ہے. تنخواہ دار پر بھی کوئی زیادتی کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا. اب علم کی بات چلی تھی اور موضوع شاید وہ علم کے ساتھ ساتھ اور مختلف موضوع ہمارے شامل ہو گئے کہ ایک عام
ہو یا خاص ہو، علم کے تعلق سے ارشاد فرمائے، کیونکہ علم کی کمی وہاں تک ہم تھے کہ وہ بغیر اس کے جو عالم نہ ہو اس کے لیے بیان کرنے کے تعلق سے، لیکن جرنلی طور پر ہماری معلومات کی کمی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور یہ بھی وجوہات کی وجہ سے اسلام میں کہتے ہیں ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو علم کے تعلق سے مدنی پور عطا فرمائے کہ ہمیں علم کتنا حاصل کرو، کیسے حاصل کریں۔ اب وہ ہے کہ کتنا حاصل کرو، تو اس کا تو کوئی چھیڑا نہیں ہے، سرا ہی نہیں ہے، اتنا مطلب یہ اس میں گہرائی ہے، اور جتنا علم حاصل کریں اتنا کم ہے۔ تاہم یہ کہ فرض علوم، نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری احکام، روزہ فرض تو روزے کے ضروری احکام، زکوٰۃ، حج علی حد القیاس، اس طرح وہ دیگر مطلب ستر ڈھکنے کے کتنا ڈھکنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر باطنی علوم ہے، تکبر، ریا، حسد، بغض و کینہ، اور جتنے بھی باطنی معاملات ہیں ان پر بھی معلومات ہو، بدگمانی، ان کی تعریفات، بھلے وہ الفاظ نپے تلے نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ پتہ ہو کہ اس کو یہ بولتے ہیں، حسد اس کو بولتے ہیں، ریا اس کو بولتے ہیں، تکبر اس کو بولتے ہیں، لیکن اب یہ معلومات بھی ہم کو نہیں ہوتی۔ پھر ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا، کیسے بندہ بچے اس سے، اس کے علاج، مطالعہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کہ ان چیزوں پر مطالعہ کرے۔ اس طرح امر بالمعروف کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ جب وہ لکھا ہوا ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں لکھا ہوا، لیکن پھر یہ چونکہ چنانچہ کر کے یہ لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوا اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور حضرت کی تشریح اور تفسیر اور شروحات کچھ اور ہوتی ہیں، دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اور دریا کا رخ کدھر ہوتا ہے اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلاب بھی تو بہہ رہا ہوتا ہے، کتنوں کو برباد کرتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ اس طرح کا سیلاب ہوتا ہے جو مطلب علم دین سے ہٹ کر جو ہوتا ہے نا، لوگوں کو ناش کر رہا ہوتا ہے۔ بھلے اگلا نمازی بن گیا، ٹھیک ہے آپ کی بات سے، لیکن جو اپنے غیر علمی باتیں کی، غیر تحقیقی باتیں کی، یا کوئی ایسی فضیلت سنا دی یا ایسی وعید سنا دی گناہ کی کہ وہ ڈر گیا، نمازی بن گیا، لیکن وہ تھی نہیں، آپ نے اپنی طرف سے ایسے ڈال دیا، تو آخرت میں تو پھنس گئے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیثیں ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے، بسا اوقات اپنے نافرمان بندوں سے، فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، اور خود اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اجر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو وہ گناہ بھرا اس کا انداز ہوتا ہے۔ کئی مبلغ ہیں یہ اپنے ہوں گے جو گناہ بھری باتیں کر کے لوگوں کو سیٹ کر لیتے ہوں گے، لیکن خود اپنی آخرت تو داؤ پہ لگا دی نا۔ اسی لیے سمجھاتے رہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے، ماشاءاللہ اب تو آپ کے پاس فیضان سنت جلد اول، پھر غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، پھر مختلف رسائل، جو اپنی وہ مرکزی مجلس شورا نے اجازت دی ہوئی ہے جن کتب اور رسائل کی، ان کو پڑھ پڑھ کے ایک سے ایک بیانات موجود ہیں۔ رسالوں میں کتنے بیانات ہیں، یعنی کہ اگر رسالوں سے اگر آپ بیان کریں نا ایک رسالہ، تو اتنا اس کا اثر پڑے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، نپا تولا سب لکھا ہوا ہے، لیکن اب اپنے مطلب فن خطابت کا جوہر دکھانا ہوتا ہے تو بعض اوقات مبلغ بہک جاتا ہے، وہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے۔ یہ کہ اللہ کا خوف ہمارے پیش نظر رہے، کوئی بات ہم سے ایسی نہ نکلے کہ جو ہماری آخرت کو داؤ پہ لگا دے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تقوی، یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے پرہیزگار ہیں، یار یہ بڑا متقی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری کو آپ کس انداز پہ دیکھتے ہیں، یعنی کس طرح یہ لگے گا یار یہ واقعی متقی ہے؟ اس کی جامع طور پر اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ واقعی اس شخصیت کے بارے میں جو ہم نے جو گمان کیا کہ یہ واقعی متقی ہے اور تقوی والا اسلامی بھائی ہے، یا یہ تقوی، کیونکہ اسلامی بہنیں بھی ایک تعداد میں ہو سکتا مدنی چینل پر ہوں، تو تقوی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دینا۔ یوں تو دیکھو ہر مسلمان متقی ہے، جو کفر سے بچ کر اسلام لانے کی سعادت پا گیا وہ متقی ہے۔ پھر 7-8 درجے، 8 درجے، 7 درجے،
پھر تقوی کے 7 درجے. اور عام طور پر متقی جو ہم کہتے ہیں نا وہ نمازی پرہیزگار یوں بولیں گے یہ نیک نمازی آدمی ہے, نمازی پرہیزگار آدمی ہے. تو نمازی ہو, حلال روزی کھاتا ہو, لوگوں سے الجھتا نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ کرتا ہو, نیچی نظریں رکھتا ہو, زیادہ بولتا نہ ہو, تو اس کو عام طور پر لوگ بولیں گے یار نیک پرہیزگار آدمی ہے, تو دنیا داری کی اس کو پڑی نہیں ہے. واقعی یہ بغیر یہ صفات ہیں کسی میں, بہت اچھی صفات ہے. اس میں یہ کہ جیسے کہ اپنے شر سے بچانا لوگوں کو, یہ بھی ہو تو یہ بھی اس نے اخلاق نہیں کا ایک شعبہ کہہ لیں, اس نے معاشرت کا شعبہ ہی, تو اپنے شر سے بھی لوگوں کو بچانا یہ بھی ایک کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے محلے کے پڑوسی بھی, دکاندار بھی اور علاقے والے آ جاتے ہیں. کیا سبب ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھائی مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے, ہمارے والد صاحب مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے, ماموں چچا یہ مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے, اسی طرح جو خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے. اور یہی حال عموماً اسلامی بہنوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ان کے گرد اسلامی بہنیں آ تو جاتی ہیں لیکن گھر اور خاندان جو ہے یہ عموماً نہیں آ پاتا. وہاں عزت بہت ہوتی ہے, جب بھی ہم خاندان اور گھر میں جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کا مبلغ آ گئے, لیکن وہ ایک ہی ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورے گھر میں یہ اکلوتا دعوت اسلامی والا. محبت بہت کرتے ہیں مگر یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, تو اس میں ایک اسلامی بھائی کو, ایک مبلغ کو, ذمہ دار کو اپنے خاندان اور اپنے گھر میں ایسا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ ہر ایک کا یہ کہ محبت کرتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اصل وہ آپ نے سنا ہوگا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور تو جو دکھانے کے دانت ہیں نا یہ دوستوں میں ہوتے ہیں, گھر سے باہر ہوتے ہیں, اندر میں کھانے کے دانت ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے کارنامے, بھائی بہنوں کو آگاہی ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں, تو یوں یہ ان سے متاثر نہیں ہوتے. گھر میں وہ جھاڑ جپاٹ اور مار دھاڑ کا ماحول ہوتا ہے اس کا, اور باہر مطلب جی بارگاہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, جی 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 لبیک لبیک. تو یہ انداز جو باہر ہوتا ہے تو ترکیب بن جاتی ہے. گھر میں اگر یہی انداز ہو کہ ماں کو آتا دیکھے تو تعظیم سے کھڑا ہو جائے, ابو آئے تو تعظیم سے کھڑا ہو کر بھاگے, ہاتھ چومے, سلام کرے, قدم بوسیاں کرے, تو ایسا مدنی ماحول بن جائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن یہ سب ہو نہیں پاتا اپنے سے گھر میں, گھر میں مدنی ماحول بن نہیں پاتا. پھر یہ کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بعض اوقات یہ کہ گھر میں کردار اور ہوتا ہے. اگرچہ اب آ گئے مدنی ماحول میں کردار میں تبدیلی آئی ہے, لیکن گھر والوں نے وہ زخم کھائے ہوتے ہیں کہ وہ بھر نہیں پاتے. وہ ہے نا اپنے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. وہ عربی مقولہ بھی آپ کو یاد ہوگا, جراحت السنانی لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ بھی ہے اور بھی ہے میرا خیال ہے اس طرح کے مقولے اس باب میں. تو بہرحال یہ کہ وہ زبان کا زخم جلدی بھرتا نہیں ہے, تو گھر میں وہ ایسے زخم دیے ہوتے ہیں مائی کے لال نے کہ وہ جلدی بھرتے نہیں. وہ اس کو یہی بولتے ہیں تو ڈرامے کر رہا ہے سب, تو ایسا تو سدھرا نہیں ہے. پھر کبھی کبھار یہ تجلی پھینک بھی دیتا ہوگا کیا گھر میں, اور سارا کیا کرائے جو پانی پھرا دیتا ہوگا. تو یوں گھر میں مدنی ماحول اس کے بن نہیں پاتا ہوگا. بعض ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں مدنی ماحول بن جاتا ہے, گھر کا بچہ جو ہے دعوت اسلامی والا ہو جاتا ہے, اس کے اس سے اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ کہ گھر میں مدنی ماحول بنائے, اڑوس پڑوس میں, پھر رشتہ داروں میں, خاندان والوں میں مدنی ماحول بنائے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے مدنی انعامات میں 19 مدنی پھول جو ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے, اس کا نام ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول. تو ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ
آہستہ 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 زبان کے زخم بھی اگر تھے تو بھر جائیں گے، ترکیب بن جائے گی. پھر ایک وہ جھجک کا پردہ بھی ہوتا ہے گھر میں، وہ بندہ بول نہیں پاتا، شرم آتی ہے، جھجکتا ہے. وہی شاید رکاوٹیں وہی ہوتی ہیں پرانی، اس کی پرانے کارنامے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا خوبصورت مسکراتا ہوا جملہ ارشاد فرمایا، آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجلس ازدیاد حب کے حوالے کر دیا ہے. کب ڈھونڈو ہم کو. اگر اس کو ڈھونڈو، تھوڑا 2 سا گھنٹے رات مدنی کام کرنا ہے ان کو، تو ڈھونڈو، ڈھونڈ کے پہنچیں گے گھروں پہ. تو ڈھونڈو ہے نا، وہ حسن رضا بولتا ہے، وہ چھپ جائے گا، بھلے آپ لوگوں نے دیکھا یہ بھاگ کے چھپے گا. ڈھونڈو، تو میں نے کہا ڈھونڈو اس زیادہ حب والوں کو. ان کے ہاں تو لاٹ کے لاٹ ملیں گے، لاٹ کے لاٹ اتنے ہوں گے اہل محبت ہوں گے، ٹنا ٹن اتاری ہوں گے، جان چھڑکنے والے، لیکن اس سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اس سے ناراض ہو گئے ہوں گے، ویسے ہی سست پڑ گئے ہوں گے. لیکن ہمارا تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. کلو جدید لذیذ، جو نیا، جو جدید نیا ہوتا ہے وہ لذیذ ہوتا ہے، اور نیا آ گیا تو پرانا بد مزہ ہو گیا. نہیں، پرانوں کو بھی سنبھالو، یہ بھی کام کے ہوتے ہیں. اور ان کو جو تجربات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نئے کو بھی نہیں ہوتے، پرانی باتیں بھی بہت پتہ ہوتی ہیں ان کو، پرانے طریقے پتہ ہوتے ہیں کام کرنے کے. تو ان کو بھی محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے. کوئی بیچارہ مصروفیت کی وجہ سے چلا جاتا ہے، کوئی شادی کے بعد لوز ہو جاتا ہے، کام دھندوں کا بوجھ آ پڑتا ہے، کسی کے والد صاحب کی فوتگی ہو جاتی تو اس پر برڈن آ جاتا ہے گھر چلانے کا، تو یوں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اب اس پر سب پر کوششیں کرنی ہے. یہ تو بہت سارے سے ملیں گے کہ جو جب چھوٹے تھے تو کام کرتے تھے، بڑے ہو گئے تو اب بیچارے وہ مصروفیات، ٹینشن وغیرہ وغیرہ. تو ان سب پر اگر آپ نئے ڈھونڈنے کے بجائے ان پر بھی کوششیں کریں گے نا، آپ کو بہت ملیں گے، ڈھیروں ٹیر ملیں گے. مگر وہی کہ ان کو بھی آپ کو وہی مسکراہٹ کی ضرورت رہے گی، آپ کی طنز سے نہیں آئیں گے. وہ مسکراہٹ، پیار، یہ ان کو لے آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ماشاءاللہ یہ مجلس ازدیاد حب جو ہے، اس سے بھی دعوت اسلامی نے جو بنایا ہے مدنی مرکز نے، اسی لیے کہ جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں انہیں بھی مطلب مدنی ماحول سے کیوں دور چلے جاتے. لیکن وہاں ایک بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ یار اب وہ دعوت اسلامی نہیں رہی ہے، وہ طریقہ کار نہیں رہا ہے، اب وہ مزہ نہیں رہا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں. جب ہم ہوتے تھے تو یوں ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. اب یہ نئے آ گئے ہیں، ان کے بس ہے، بس اب کیا کریں یار، اب جو ہو گیا اب نہیں مزہ آتا یار، اب وہ چیز نہیں مل رہی ہم کو جو پہلے ملا کرتی تھی. تو یوں اس طرح کے اگر کسی کے جذبات اور احساسات ہیں تو ان کو پھر آپ بتا دیں گے کیا ہونا چاہیے. ایسا بولتے تجربہ ہے کسی کو؟ بولتے کتنوں کو تجربہ ہے؟ چندے کو تجربہ ہے، تمام کے بھی تجربہ ہے. یہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولتے ہیں. یہ تو میں یعنی کہ دعوت اسلامی کے پہلے سے سنتا رہتا ہوں. یہ بس جو تھوڑا پرانا ہوتا ہے اس کو سائڈ کر دیتے ہیں، اس کو دیوار سے لگا دیتے ہیں. یہ کرتا ہے جو یہ بولتا ہے، یہ خود بیچارہ اس کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ بول رہا ہے، پرانوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، مجھے ہوتا نہیں دیا، اس کو کیوں دیا نئے کو. یہ بیچاروں کے مطلب یہ شروع سے میں سنتا رہتا ہوں. پھر دعوت اسلامی بنی تو پھر بھی تھوڑا کام بڑھا، پھر سننا شروع کر دیا میں نے، اس کو دیوار سے لگا دیا، اس کو دیوار سے لگا دیا، پرانوں کی قدر نہیں ہے، پرانوں کو پوچھتے نہیں ہیں. یہ بس بیچاروں کے نصیب، یہ کہہ کر خود اپنے آپ کو یہ لوگ محروم کر لیتے ہیں کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. حالانکہ ہمارا یعنی یہ تو سیدھا مجھ پر الزام ہوتا تھا،
کہ میں پرانوں کو سائڈ پہ لگا دیتا ہوں. حالانکہ میں نے نئوں کو جتنا آگے کیا ہے نا, الحمدللہ. شورا کس نے بنائی ہے؟ آگے میں نہیں تو بڑھایا ہے. پہلے صرف میرا بیان ریکارڈ ہوتا تھا, میرا کیسٹ چلتا تھا, دوسروں کے کیسٹ شروع کس نے کروائے؟ بعضوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا دوسروں کے کیسٹ, یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں یار, میں کہاں تک پہنچوں گا, میں تو اب بیان بھی نہیں کر پاتا. تو یار کوئی میں دعوت اسلامی ختم تھوڑی کرنی ہے. شورا ہوگی تو چلائے گی دعوت اسلامی. میرے مرنے سے اسی نہیں دعوت اسلامی ختم ہو جائے. اور بیانات سب کے ہوں گے تو ماشاءاللہ کیسے ابھر کے آئے مبلغ, ماشاءاللہ ایک سے ابھر کے آئے. اب نگران شورا, پھر اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ ایک سے مبلغ ہمارے اب ابھر کے آئے اور چھائے ہوئے اس وقت, الحمدللہ. تو یہ کہ اب میں نے سائیڈ کیا, دیوار سے لگایا یا آگے بڑھایا, یہ آپ کے سامنے اتنا کام بڑھ گیا. اب میں تو وہ ظاہر ہے کہ کام کر نہیں پاتا, میں تو عمر بھی اب وہ صحت بھی وہ نہ رہی, بھاگ دوڑ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ کون کر رہا ہے کام؟ جن کو آگے بڑھایا وہی تو کام کر رہے, الحمدللہ. آپ کے سامنے کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ ایسا بول نہیں سکتا کہ وہ پرانوں کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پرانوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے خود ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا کچھ کا کچھ بعض اوقات وہ کر ڈالتے ہیں, ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے, اور ترقی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ترقی اللہ پاک دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ہے نا, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اللہ کریم ہم کو زوال نعمت سے بچائے. تو یہ جو اس طرح کے اسلامی بھائی کہتے ہوں کہ پہلے ایسا مزہ نہیں ہے, اصل یہ کہ وہ ہر چیز میں ایسا ہے. جو یہ جن کی عمریں کچھ نکل گئیں, یہ میں ان کو پوچھوں گا, یہ فرنٹ میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی لال داڑھی والے, اچھا جوانی میں جو کھانے میں ٹیسٹ آتا تھا ابھی بھی وہی ٹیسٹ آتا ہے یا کچھ کمی آ گئی ہے یا بڑھ گیا ٹیسٹ؟ کمی آ گئی ہے ٹیسٹ میں. اور بھی کوئی بزرگ میرا اگر ساتھ دیں کہ ٹیسٹ بڑھ گیا یا کمی آ گئی ہے؟ کمی آ گئی ہے نا. اصل ٹیسٹ میں کمی نہیں آئی, ہماری طبیعت میں کمی آ گئی ہے, اس لیے وہ ٹیسٹ ہم کو اچھا نہیں لگتا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو پرانے اسلامی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بیچاروں کے ان کے اپنے مزاج میں کمی آ گئی ہوتی ہے, تو ان کو یوں لگتا ہے کہ اب پہلے ایسا نہیں ہے. اور وہ جشن ولادت کے طور پر ایک حکایت ہم نے لکھی ہے صبح بہارا میں. وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات جو اجتماع ہو رہا تھا اپنا نعت خوانی, تو اس میں کچھ دوست فرینڈ سرکل آیا ہوگا, تو اس میں کسی نے کہا ہوگا کہ یار اب پہلے جیسا مزہ نہیں رہا ہے محفل میں. تو انہی میں سے ایک تھا ماشاءاللہ, اس نے بولا کہ یار کیا مزہ نہیں رہا یار, تم مطلب اپنے کو مزہ نہیں آ رہا, اپنے اندر کمی آ گئی, وہی آقا کی ثنا خوانی ہو رہی ہے دھوم دھام سے, مزہ ہم کو نہیں آ رہا, تو ہمارے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی. پھر اسی وہ الگ ہوا ان سے اور آ کر آگے بیٹھ گیا وہ اسلامی بھائی. اس کا بیان ہے کہ بس وہ صبح 12 کے وقت وہ پر ذوق مناظر تھے, پر شوق مناظر تھے, اور اس کو اس میں مطلب غنودگی طاری ہوئی اور اس میں سرکار کی زیارت ہو گئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی مطلب صبح بہارا میں, اب مجھے پورا یاد نہیں ہے واقعہ, اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اسی میں کہا کہ مزہ نہیں آتا کسی نے, اور اس نے کہا کہ نہیں کیوں مزہ نہیں آتا, تو اور اس کو زیارت بھی ہو گئی. تو یہ کہ بات وہی ہے, ہم پہلے بھی جو بیان کرتے تھے وہ سنت و برا بیان کرتے, بلکہ اب تو بیانات میں اور نکھار آ گیا. جتنا تجربہ بڑھتا ہے مبلغ کا اتنا اس کا بیان جو ہے اس میں وہ جان پڑتی جاتی ہے. تو مزہ نہیں آتا تو بس وہی ہے کہ بخار آ گیا تو وہ کھانا اچھا نہیں لگتا, اور کھانا اچھا نہیں ہے, ارے بھائی کھانا اچھا ہے, تیرا منہ کڑوا ہو گیا ہے, بخار جو آ گیا ہے. تو یہی حالت ہے کہ جو اس طرح کہتے ہیں تو وہ بیچارے ان کو وہ ایسا لگتا ہے. تو اب اس طرح آپ کہیں گے تیرا منہ کڑوا ہو گیا تو لڑائی ہو جائے گی.
یہ اس طرح وہ تو میں نے سمجھانے کی درس کر دیا، آپ ان کو سمجھائیں کہ یار مزہ آئے یا نہ آئے، ثواب تو ملے گا نا یار، اجتماع میں آئیں گے، ہم مدنی کام کریں گے، ثواب ملے گا۔ اب وہ نئے نئے آ گئے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، اب یہ تھے نوجوان۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ نوجوان ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے، ان کے بجائے کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنایا جائے، تھوڑا ایجڈ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو سرکار سپہ سالار بنا گئے، ان کو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، یہی سپہ سالار رہیں گے۔ کتنی پیاری بات فرمائی انہوں نے، اور عشق کی بات فرمائی۔ تو اب نیا پرانا یہ نہیں ہوتا، وہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تبنگری بدل است نہ بمال، مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ بزرگی بعقل است نہ بسال، کہ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، سال سے نہیں ہوتی۔ 100 سال کا بوڑھا اس لیے یہ بزرگ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نوجوان بھی بزرگ ہے۔ اب جیسے کہ کھانے میں پہلے ہاتھ دھلائے جاتے تھے، جب دعوت ہوتی تھی نا تو وہ چلمچی لے کر رکھتے تھے، اور ایک وہ آفتابے سے یا جگ سے، جگ آفتابہ وہ اردو وغیرہ میں بولتے ہیں، جگ انگلش کا لفظ ہے، اب وہ رائج ہے ہمارے یہاں، تو جگ سے ہاتھ دھلاتے تھے۔ تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہے نا چھوٹوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، پھر بڑوں کے، اور کھانے کے بعد پہلے بڑوں کے ہاتھ دھلائے جائیں پھر چھوٹوں کے۔ تو وہاں بھی غالباً لکھا ہے کہ یہاں بڑا جو ہے عمر کے لحاظ سے ہی ضروری نہیں، اگر عالم ہے، جوان ہے، وہ بھی بڑا ہے۔ اور سب سے پہلے بزرگ کھانا شروع کریں گے جب دسترخوان میں سب مل کے بیٹھیں گے نا، اس کے بعد دوسرے۔ اگر عالم ہے اور نوجوان ہے اور دوسرے بڑی عمر کے لوگ ہیں، تب بھی وہ عالم پہلے شروع کرے کہ وہ بزرگ ہے۔ اس طرح کے آداب ہیں مجھے جو یاد پڑتے ہیں، لیکن اب ان پر عمل بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کھانا جب آتا ہے نا تو ہم لوگوں کو ہرس اتنی ہوتی ہے کہ کچھ سچکا پڑتا نہیں ہے، آ جا میرے پیٹ میں سما جا، آ جا سما جا، آ جا سما جا۔ وہ بڑا انہماک ہوتا ہے کھانے میں، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز تو اللہ نصیب کرے پڑھنا، کھانے میں خوشی و خضوع آتا ہے، انہیں دل لگتا ہے بڑا، پیٹ بھرتا تو سر اونچا ہوتا ہے، سناٹا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو وہ لاہور کے وہ معاملات بھولتے نہیں ہیں، لاہور اور پنجابی اور دیوانگی ان کے، اور ان کے ہوتے ہوئے میں گزر جاؤں، یہ لپٹ جائیں مجھے، گرا دیں مجھے ایسے دیوانے۔ لیکن کیا میں ٹیکنک ایک ترکیب کرتا تھا، ہم داتا دربار پر تو رات کو بھی دن کو بھی جب چاہو وہ دیگیں مل جاتی ہیں، تو شاعری کی ترکیب ہوتی تھی ملاقات کے بعد۔ وہاں شاید ہماری ہر جمعے کو عام ملاقات کی ترکیب ہوتی تھی، 12 ماہ کے نام پر جن دنوں میں وہاں گیا تھا۔ تو میں بولتا تھا کہ یار دیکھ کھولو، تھوڑی خوشبو آئے گی نا، تھوڑی شانتی ہوگی، میں نے کہا وہ تھال ان کو رکھو کھانے کے، پھر میرے کو لے جاؤ۔ تو تھال بانٹ دیتے تھے کھانے کے، یہ مصروف ہوتے تھے، میں نکل جاتا تھا۔ تو یہ 100% کامیاب حلقہ ہے ہمارا کھانے کا۔ اب جیسے کہ اگر رضوی زون کو جو دعوت دی جائے، بھئی یہ جتنے بھی ہیں اگر مغرب میں آئیں گے نا تو ان کو قورمہ، بریانی، تافتان سے ضیافت کی جائے گی، خالی دال چاول نہیں ہوں گے، دال چاول بھی ہوں گے مگر آنا ضروری ہے مغرب کے بعد۔ تو شاید یہ دکھ نہ ہوتے ہم کو، ابھی تو آ رہے ہیں ڈائن میں لگے ہوئے ہے نا، وہ مغرب کی نماز کے عصر سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک وہ چٹکلے کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں کھانے کے نام پر دعوت میں پبلک تو بڑھ جائے گی۔ جب یہ کہا مغرب تا عشاء ہوگا، عشاء کے بعد کھانا نہیں ملے گا، پانی جتنا چاہو پی لینا باہر خود جا کر، کھانا نہیں کھلایا جائے گا، فرق پڑ جاتا۔ یہ ہماری حالت بھی ہے۔ حالانکہ ان میں ہم کو جنت کے کھانے ملیں گے،
ہے نا, جنت کی دعوتیں ملیں گی. جب جنت میں جائیں گے تو دعوت ہی دعوت ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں, نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آنے والی اتوار کو بہت پیارا سلسلہ ہونے جا رہا ہے, محفل مدینہ. انشاءاللہ یہیں عالمی مدنی مرکز میں حج پر جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے لیے محفل مدینہ کا اہتمام کیا گیا ہے. امیل سنت کی بھی اس میں شرکت ہوگی اور خوش نصیب حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں کو امیل سنت سے ہاتھ ملانے اور ان کے ہاتھوں سے ہار پہننے کا موقع بھی ملے گا. اگر حج پر نہیں جا رہے تب بھی آئیں. یہ جو حاجی تشریف لائیں گے ملاقات کا جو انہوں نے فرمایا, تو وہ اپنی شناخت ان کے ساتھ ضروری ہے. انہیں کیا لائیں وہ ساتھ, کوئی سلپ وغیرہ حج کی, حج کا فارم فارم لیں پورا. اچھا, یہ فارم کی کاپی ایسی وجہ سے شناخت ہو سکے, ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ بد نظمی ملاقات کے بھائی حاجی ملاقات کر لو, تو 10 سال پہلے حج کیا ہوگا وہ بھی بھاگے گا. کئی ایسے ہوں گے کہ حج کی نیت ہے میری, تو یوں مطلب وہ دکھائے گا, صرف اس کو ٹوکن ملے گا. پھر دوستوں کو لاتے ہوں گے, رشتہ داروں کو لاتے ہیں, بچوں کو لے آتے ہیں, بچوں کو لانے والے ملاقات کے لیے آزمائش کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ پچھلے سال کا تو وہی عجیب اتفاق ہوا تھا کہ ایک اور وضاحت کر دوں کہ حج کا جو آپ نے فارم دکھانا ہے, تو ملاقات کے جو ٹوکن ملیں گے نا, یہ 10:30 بجے تک ملیں گے. یعنی 10:30 بجے تک اگر آپ نے حج کا فارم دکھا کر ملاقات کا ٹوکن لے لیا, یہی ہے مغرب سے لے کر. ہاں, پچھلی بار کتنی یہی ٹائم دیا تھا 10:30 کا. تو مغرب سے لے کر 10:30 بجے تک جن اسلامی بھائیوں نے اپنے حج کے فارم دکھا کر ملاقات کے ٹوکن لے لیے, ان کو انشاءاللہ ٹوکن جو ملے گا وہی ملاقات کر سکیں گے. پھر بعد میں آنے کے بعد پھر مہربانی, کیونکہ وہ پھر بستہ ہی شاید بند ہو جائے, کاؤنٹر ہی بند ہو جائے, اس طرف تو پکڑو. پھر ترکیب نہیں بن سکے گی. تو مہربانی کیجیے گا, اس کا ضرور ابھی خیال رکھیے گا. فنائے مسجد ہے ادھر گرا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کچھ بیان فرما رہے تھے. میں کہ یہ ایک ایسا پیارا واقعہ ہے کہ وہ اس بات پر ہمیں مزید آمادہ کرتا ہے کہ ہم محفل مدینہ میں شرکت کریں. کیا پتہ کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. ہاں سنا ہے, مجھے شرم آتی ہے یار. لکھ کے امیل سنت ہار ڈال رہے تھے, تو جب ہار ڈال رہے تھے تو اس میں کلام پڑھے جا رہے تھے, رکت بھی تاری تھی, رونا بھی آ رہا تھا. تو ایک بڑی عمر کے حاجی جو حج پہ جا رہے تھے, انہوں نے بڑے پیارے انداز سے امیل سنت سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ بھی اس سال حج پہ جاؤ گے. اس سال کا لفظ تو یاد نہیں ہے, مطلب آپ بھی حج کریں گے, اس طرح شاید انہوں نے کہا آپ بھی جائیں گے. تو بس وہ کہ اس وقت تو حج شفقت سے کہا تھا, بیچاروں کو رحم آ رہا تھا. ہاں, اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں, مطلب کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں تھی. بس اس کے چند دنوں کے بعد وہ ہوتا رہا اور ماشاءاللہ حج ہو گیا. آپ میرے سنت چلے 16 سال کے بعد جانا ہوا. تو یہ ہوتا کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو آپ بھی آئیے گا اس محفل مدینہ میں. کس کی سسکی دعا آمین ہمارے لیے بھی راستے کھول دے. حج تو حج ہے نا, اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں میں تھوڑا یہ چاہ رہا تھا کہ ہزاروں ماشاءاللہ یہ ہمارے زون کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں. اب کیا ایسا کریں کہ ہم بھی نمازی بنے اور مسجد برو تحریک کے فاعل, جس کو کہتے ہیں نا کہ بس مسجد بھرو تحریک والے سلسلے میں. اصل یار ذمہ داروں پر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ذمہ داروں کے ذہن میں آیا کہ ہم کو
بس بھر دینا ہے، بھر دیا. اگر یہی ذمہ دار اگر ان کو مسجدوں کا اور پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مسجدیں نمازیوں سے بھر دینی ہے، اگر یہ زور لگا دیں گے نا تو ان کے پیچھے یہ ہوتے مسجدیں بھر جائیں گے انشاءاللہ. تو جو کام یعنی جس کام کو ہم سیریس لیتے ہیں نا وہ کام عام طور پہ ہو ہی جاتا ہے. تو نمازی بڑھاؤ تحریک، مسجدیں بھرو تحریک، یہ اگر ہم سیریس دیں گے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ بہت دن دور نہیں کہ آپ کے علاقوں کی مسجدیں بھر جائیں. آپ کے جن علاقوں سے آپ تشریف لائیں تو ہزاروں مسجدیں ہوں گی. بہت بڑا رضوی زون، یہ اپنا تنظیمی نام ہے. جو علاقے ہیں اس میں کافی علاقوں کے نام ابھی آپ نے سنے بھی. تو نماز کی سب بھی نیت کریں، جو مطلب یہاں تشریف پر میں نہیں پوچھوں گا کہ کون کون پڑھتا ہے کون کون نہیں پڑھتا. اگر نہیں پڑھتے، ان میں ہو سکتا ہوں ایسے جو نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دیتے ہوں، ایسے بھی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نماز قضا کر دیتے ہوں روزانہ، یا فجر میں نہ جاگتے ہوں. تو یہ جو بھی ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اور خدا نخواستہ پہلے نہیں پڑھتے تھے تو توبہ کریں، قضا کریں. جماعت ترک کر دیتے ہیں جان بوجھ کر تو وہ بھی توبہ کریں اس کی. تو بہرحال یہ کہ سب کے سب انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے تو ہماری اصلاح کا بھی بڑا سامان ہوگا، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، اور گناہوں سے بچنے کا بھی انشاءاللہ مزید ہمارا ذہن مضبوط ہوگا. تو ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر آج جتنے ہزاروں ان کو آپ ایک تاریخ دے دیں ماہ ذی قعدۃ الحرام کہ سب کے سب زور لگا کر مدنی قافلہ 3 دن کا سفر کر جائیں، یہ پورا زون مدنی قافلے میں، اس کی کیا صورت بنے؟ ذی قعدۃ الحرام نے آنے والا مہینہ اب بس اب آیا چاہتا ہے یہ تو اب آج 30، آج کون سی شب؟ 26 میں 27 میں شب ہے. 27 میں. تو جیسے جولائی کے مہینے میں یا ذی قعدۃ الحرام لے لیں، جولائی کا مہینہ لے لیں، آج جولائی میں جولائی کا مہینہ لے لیں. ذی قعدۃ الحرام تو آپ نے بول دیا، اس میں ایک تعداد ہوگی جو اس کو دوہرا بھی نہیں سکتی. 1 جولائی ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. تو 1 جولائی کا یہ جو 1 جولائی آج تو 1 تاریخ ہے، تو جولائی کے پورے مہینے میں کوئی 1 تاریخ ہو جائے نا، 1 تاریخ کو سارا دور لگا دیں، ایک انشاءاللہ یہ مدنی قافلے کا ایسا مدنی ماحول بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے مدنی قافلہ ذمہ دار جو بھی ہوں، مجلس حاجی امین تو امیر سنت کی تاریخ لے لیں، اتنے کانوں تک مدنی قافلے کی تاریخ کہ پہنچ جانے کا یہ بہترین موقع ہے. 19، 20، 21 جولائی جمعہ ہفتہ اتوار اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ اعلان فرما دے تو اس میں انشاءاللہ عز و جل بھرپور کوشش اسلامی بھی حاضر ہیں، کریں گے بھی، اور آپ اس میں دعا بھی فرما دیں، جو مدنی پھول بھی عطا فرما دیں، اور اللہ نے چاہا تو ایک اچھی تعداد میں اسلامی بھی سفر کر جائیں گے. اس میں اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے. 19، 20، کون سی 19، 20، 21 جولائی جمعہ ہفتہ اتوار، جی. اکا دکا ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اگر نیت بنتی ہے تو خالی خالی ہاتھ اٹھانا یہ تو مطلب نیت نہ اور اظہار کرنا نیت کرتا ہوں تو گناہ ہوگا. 19، 20، 21 جولائی جمعہ ہفتہ اتوار، ایک کام مدنی قافلہ اور بس مدنی قافلہ. کون کون؟ یا اللہ 19، 20، 21 جولائی کے اس 3 دن کے مدنی قافلے میں جو عاشقان رسول سفر کریں، ان سب کو اس سے پہلے موت نہ آئے کہ مدینہ اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.